ہر پل جیو ڈرامہ سیریل ملکیت بن چکا ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ اس میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ عمر جو ہوتا ہے وہ کہیں نہیں مل رہا ہوتا ہے۔ اس پر جو ہوتی ہے سوہا وہ تو بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ اس پر دوسری طرف سوہا کی نند جو ہوتی ہے اس کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے۔ سوہا جو ہوتی ہے وہ زاویار کے ساتھ اسی کی گاڑی میں بیٹھ کے آ رہی ہوتی ہے۔ اس پر جیسے بھی گاڑی سے اترتی ہے تو اس کی نند جو ہوتی ہے اس کی ساس کو بتاتی ہے کہ سوہا جو ہے وہ اپنے مالک کی گاڑی میں بیٹھ کے آ رہی ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ کیا ہے تم یہ بکواس کر رہی ہے۔ اس پر وہ کہتی ہیں جو میں دیکھ رہی ہوں وہی بتا رہی ہوں، آپ خود دیکھ لیں۔ اس پر وہ دیکھتی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ گارڈ جو ہے وہ سوہا کے نہیں ہے بلکہ اس کے مالک کے ہی ہیں اور یہ سوہا کی حفاظت کے لیے نہیں ہے۔ اس پر جو ہوتے ہیں سوہا جیسے ہی اس کے کمرے میں اپنے گھر میں جو ہے وہ انٹر ہوتی ہے تو اس کی نند جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اچھا خاصا گھوم پھر کے آئی ہو تم تو۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ عمر کہاں ہے۔ اس پر وہ رونے لگ پڑتی ہے اور سوہا جو ہوتی ہے وہ سب کو بتاتی ہے کہ عمر جو ہے وہ گم ہو گیا اور زاویار جو ہے وہ اس کو ڈھونڈ رہا ہے۔ اس بار جو ہوتی ہے اس کی نند وہ تو اس کو مارنے لگ پڑتی ہے، اس کو پیٹنے لگ پڑتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرے بڑھاپے کا ایک تو سہارا تھا وہ بھی تم گم کر کے آ گئی ہو۔ اس پر وہ سوہا کی ایک بھی بات نہیں مانتی۔ سوہا جو ہوتی ہے وہ بار بار اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا، میں اس کو باہر بٹھا کے گئی تھی اور وہ ایک دم سے جو ہے وہ کہیں گم جو ہو گیا، مجھے نہیں پتا وہ کہاں چلا گیا۔ اس پر جو ہوتی ہے اس کی نند وہ بہت زیادہ اس کی باتیں سناتی ہے اور باتیں سنانے کے بعد وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف سوہا جو ہوتی ہے وہ اپنی ساس کو سمجھاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں نے اسے جان بوجھ کے نہیں گیا۔ اس پر اس کی ساس جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم پریشان مت ہو، یہ اپنے گھر سے آئی ہے لڑکے، اسی وجہ سے اس کا بھی اس کو غصہ ہے، اس کا بھی غم ہے، اور دوسری طرف عمر بھی مل جائے گا، عمر تم پریشان مت ہو۔ دوسری طرف جو ہوتا ہے زاویار وہ جیسے ہی گھر میں انٹر ہوتا ہے تو اس کی کزن جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم کہاں گئے تھے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ ابھی میں بہت زیادہ پریشان ہوں، ابھی میں تم سے کسی ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ کیوں نہیں کرنا چاہتے، میں تم سے صرف یہی پوچھا کہ تم کہاں گئے تھے۔ اس پر جو ہوتا ہے زاویار وہ کہتا ہے کہ جب کوئی پریشان ہوتا ہے اس کو اکیلا چھوڑ دینا چاہیے۔ اس پر اس کی کزن جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ تمہیں کیوں نظر نہیں آتا، میں تم سے پیار کرتی ہوں، تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن تم مجھے اگنور کرتے ہو، مجھے ہر ٹائم فیل ہوتا ہے کہ تم مجھے صبح سے لے کے شام تک صرف اور صرف اگنور ہی کرتے ہو۔ اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم جو سوچتی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس گھر میں تم نے رہنا ہے تو رہو، جانا ہے تو تم یہاں سے جا سکتی ہو، لیکن جو تم سوچ رہی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس پر اس کی کزن جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ابدیدہ ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف زاویار جو ہوتا ہے وہ اپنے روم میں جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ سوہا کی ایک دفعہ تو ہیلپ نہیں میں کر سکا، لیکن اب میں اس کی ہیلپ ضرور کروں گا، اور وہ کال کرتا ہے پولیس والوں کو اور وہ کہتا ہے کہ مجھے وہ بچہ کسی بھی حال میں ملنا چاہیے اور صبح ہونے سے پہلے مل جانا چاہیے۔ دوسری طرف دو لوگ جو ہوتے ہیں وہ عمر کے پاس آتے ہیں اور عمر کو چاکلیٹ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بیٹا تم ہمیں بتاؤ کہ تمہارا گھر کہاں ہے، ہم تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آئیں گے۔ اس پر جو ہوتا ہے عمر اس کو گھر کا پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ کہتا ہے کہ میں نے پری کے پاس جانا ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ کون سے پری، ہمارے گھر ہمارے بچے بھوکے بیٹھے ہوئے اور تمہارے نخرے ہی نہیں مان ہو رہے۔ اس پر جو ہوتے ہیں وہ لوگ وہ عمر کی بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ زاویار کے گارڈس کو جو ہے عمر کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ عمر کو لے کے جو ہے گھر کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف سوہا جو ہوتی ہے وہ ساری رات سوتی ہی نہیں، اور صبح ہوتے ہی وہ زاویار کے پاس آتی ہے اور وہ آ کر کہتی ہے کہ آپ تو آرام سے سو گئے ہوں گے، آپ کو کیا پتا کہ ٹینشن کیا ہوتی ہے۔ اس پر اس کی کزن جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم آتے ہی بکواس کرنے لگ پڑی ہو، تمہیں پتا بھی ہے زاویار ساری رات سویا نہیں اور وہ اس بچے کو ڈھونڈتا رہا۔ اس پر سوہا جو ہوتی ہے وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف زاویار جو ہوتا ہے وہ اس بچے کو لے آتا ہے اور لا کے جو ہے وہ سوہا کو دے دیتا ہے۔ اس بار سوہا جو ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں اس کو گلے لگا لیتی ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ اب تم ہم سے کبھی بھی دور نہیں ہوگے۔ اس پر وہ زاویار کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتی ہیں اور عمر کو جو ہے وہ اپنے روم کی طرف لے جاتی ہے۔ اس پر اس کی ماں جیسے ہی عمر کو دیکھتی ہے تو وہ جلدی سے عمر کو گلے لگانے کے لیے آگے آتی ہے، لیکن عمر جو ہوتا ہے وہ سوہا کا گلے لگا لیتا ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ میں ہوں اس کی ماں، میں نے اس کو پیدا کیا ہے، لیکن یہ جو ہے وہ اس لڑکی کے ساتھ زیادہ ہمدرد ہو رہا ہے۔ اس پر جو ہوتی ہے عمر ہوتا ہے وہ بدتمیزی کرنے لگ پڑتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ تو مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی نا، اب آپ بھی مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہیں، میں نہیں آپ کا بیٹا۔ اس پر جو ہوتی ہے اس کی والدہ وہ اور بھی زیادہ باتیں کرنے لگ پڑتی ہیں۔ اس پر سوہا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ بچے ایسی بات نہیں کرتے، مما ہے وہ تمہاری۔ اس پر جو ہوتی ہے اس کی نند وہ پھر سے اس کو بھی باتیں سناتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ پہلے میرے ہی بیٹے کو بھڑکایا اور اب میرے سامنے ہی اچھی بننے کے جو ہے وہ ڈرامہ کر رہی ہے، تم ڈرامہ نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ اس پر سوہا کی والدہ جو ہوتی ہیں وہ اس کو کہتی ہے کہ چھوڑو اس نے ایسے ہی بولنا ہے، یہ کبھی بھی صحیح نہیں بول سکتی۔ دوسری طرف سوہا جو ہوتی ہے وہ زاویار کے لیے جو ہے وہ سوپ بنانے کے لیے تیاری کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ انہوں نے ہماری اتنی زیادہ ہیلپ کی ہے تو ہمیں بھی تو ان کے کوئی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ دوسری طرف اس کی نند جو ہوتی ہے اس کو بتاتی ہے کہ ہاں تمہیں ہیلپ تو کرنی چاہیے اور جو انہوں نے 5 لاکھ دیا ہے اس کی بھی ہیلپ کرنی چاہیے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ کیا 5 لاکھ دیے ہیں، مجھے لگا تھا کہ کچھ 1000 دیے ہوں گے، لیکن انہوں نے 5 لاکھ دیے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ 1000 جو ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے بہت زیادہ ہوتا ہے اور 5 لاکھ ان جیسے امیروں کے لیے کیا چیز ہوتی ہے، ان کے تو ہاتھ کی میل ہوتی ہیں۔ اس پر سوہا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اتنی زیادہ رقم آپ نے کیوں لی اور آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ کیا ہو گیا، اب اتنی رقم آ گئی ہے تو اب ہم لوگ واپس نہیں کرنے والے۔ اس پر جو ہوتی ہے سوہا وہ کہتی ہے کہ واپس تو کرنی ہی پڑے گی۔ اس پر اس کے نند جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اب اتنی جلدی تو واپس کر نہیں سکتے ہم، اس میں ہو سکتا ہے کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے، سالوں لگ جائیں گے، اور ہو سکتا ہے تمہارا مالک جو ہے وہ اسی لیے یہ سب کر رہا ہو کہ ہم لوگ یہاں سے، مطلب کہ تم لوگ یا ہم لوگ جو ہیں وہ یہاں سے نہ جائیں، اور وہ تو سیدھے یہی کہہ رہی ہوتے ہیں کہ وہ
تمہارا مالک جو ہے وہ تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے اور تمہیں یہاں سے جانے نہیں دیتا. لیکن وہ جو ہے وہ سوہا کے سامنے ایسے نہیں کرتے اور وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم کھانا بناؤ. میں جا کے عمر کو کہتے ہیں کہ وہ کھانا کھانے کے لیے آ جائیں. دوسری طرف زاویار جو ہوتا ہے وہ اپنی کزن کو کال کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم ٹھیک تو ہو. اس پر وہ اس کے پاس ہی آ جاتی ہے. اس پر وہ کہتی ہے کہ تم نے مجھے بلایا تھا تو میں تمہارے پاس ہی آ گئی. اس پر وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں بلایا نہیں تھا, میں نے جسٹ تم سے کال پہ جو ہے تمہارا حال پوچھا تھا کہ تم ٹھیک ہو. اس پر وہ کہتی ہے کہ انسان حال اسی کا پوچھتا ہے جس کے بارے میں جو ہے اس کو فکر ہو. تمہیں میری فکر ہو رہی تھی, اسی وجہ سے تم نے میرا حال پوچھا ہے. اس پر وہ زاویار جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے ضروری میٹنگ کے لیے جانا ہے. اس میں اس کی کزن جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہاں جاؤ اب تمہیں کسی بھی کام سے نہیں روکوں گی, تم نے جو کرنا ہے جہاں جانا ہے تم جا سکتے ہو. اس پر جو ہوتا ہے زاویار وہ وہاں سے چلا جاتا ہے. اس کی کزن جو ہوتی ہے وہ دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں زاویار کے دل میں میرے لیے سافٹ کارنر جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے. لیکن زاویار جو ہے وہ سوہا سے محبت کرتا ہے, نہ کہ اس کی اپنی ہی کزن سے. دوسری طرف عمر جو ہوتا ہے وہ باہر بیٹھا ہوتا ہے. اس پر زاویار جو ہوتا ہے اس کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیا ہوا. اس پر وہ کہتا ہے کہ اندر ماما ہے اور ماما جو ہے وہ ہر ٹائم جو ہے وہ باتیں سناتی رہتی ہیں اور مجھے نہیں اچھا لگتا, وہ ڈانٹتی رہتی ہیں, اس وجہ سے میں اندر نہیں جا رہا. اس پر وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ بات ہے, لیکن وہ تو تمہاری ماما ہے نا, تمہارے بھلے کے لیے ہی بولتی ہوں گی. اس پر جو ہوتی ہے سوہا وہ بھی آ جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ عمر تم یہاں بیٹھے ہو, چلو تم اندر. اس پر وہ اس کو اندر بھیج کے جو ہے وہ زاویار کا شکریہ ادا کرتی ہیں. اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں. دوسری طرف سوہا جو سوپ بناتی ہے وہ اس کی اپنی کزن جو ہوتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ سوپ میں نے تمہارے لیے بنایا, اور جھوٹ بول کے جو ہے وہ زاویار کے سامنے رکھ دیتی ہے. اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ جیسے ہی سوپ پیتا ہے تو اس کو پہلے یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ سوپ جو ہے وہ سوہا نے بنایا ہے. اس پر وہ تب کسی کو بھی کچھ نہیں کہتا, لیکن بعد میں جو ہے وہ سوہا کو شکریہ ادا کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم نے جو ہے وہ سوپ بہت اچھا بنایا تھا. اس پر سوہا کو جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کہ زاویار کو یہ پتا ہے کہ سوپ میں نے بنایا ہے, اور ان کو جو ہے وہ پسند بھی آیا ہے. دوسری طرف زاویار جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سوہا سے محبت کرنے لگ پڑا ہے. سوہا کے دل میں بھی زاویار کے لیے محبت ہے, لیکن وہ اس کو بتا نہیں رہی. دوسری طرف زاویار جو ہوتا ہے وہ اپنی بہن کو بتاتا ہے کہ ایان کے گھر والے جو ہیں وہ تمہیں دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں, کیونکہ میں نے تمہارا رشتہ جو ہے وہ کنفرم کر دیا ہے. اس پر اس کی بہن جو ہوتی ہے وہ اور بھی زیادہ بدیدہ ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ ایان کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی. اس پر اس کا بھائی جو ہوتا ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم پریشان مت ہو, میں جو بھی تمہارے لیے فیصلہ کروں گا وہ درست ہی کروں گا. لیکن اس کی بہن جو ہوتی ہے وہ اپنے بھائی کو کچھ بھی نہیں بتاتی, کیونکہ اس کو اچھے سے پتا ہے کہ اگر میں نے اپنے بھائی کو کچھ بھی بتایا تو میرا بھائی جو ہے وہ بات سمجھنے کی بجائے جو ہے ہو سکتا ہے کہ مجھے ہی ڈانٹ دے. اسی وجہ سے وہ ان کو نہیں بتا رہی. لیکن سوہا کو جو ہے اس بات کا اندازہ ہو جائے گا, اور زاویار کی سسٹر جو ہے وہ سوہا کو اپنا سب کچھ بتا دے گی کہ وہ ایان سے محبت نہیں کرتی, بلکہ اپنے ایک جو ہے وہ یونیورسٹی فیلو سے محبت کرتی ہے. اسی وجہ سے سوہا جو ہے وہ زاویار کے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ دماغ میں یہ بات ڈال دے گی کہ سوہا جو اس کی بہن ہے وہ ایان سے محبت نہیں کرتی. اسی وجہ سے وہ ایان کے ساتھ جو ہے وہ رشتہ اپنا کنفرم نہیں کرنا چاہتے. لیکن ابھی جو ہے وہ زاویار کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں کہ وہ جو فیصلہ کرنے جا رہا ہے وہ اس کی اپنی بہن کے لیے بہت زیادہ غلط ہے, کیونکہ اس کی بہن جو ہے وہ اس فیصلے سے بالکل بھی خوش نہیں ہے. دوسری طرف سوہا جو ہوتی ہے وہ زاویار کے لیے جو ہے وہ کھانے بناتی ہے, اور وہ کہتی ہے کہ انہوں نے ہمارے اتنی زیادہ ہیلپ کی تو ہمیں بھی ان کے لیے اچھے سے کھانے بنانے چاہیے. اس پر اس کی نند جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہاں ابھی بناؤ, تو مجھے تو لگتا ہے کہ تمہارا مالک جو ہے وہ تمہیں یہاں سے جانے نہیں دینا چاہتے, اسی وجہ سے سب کچھ کر رہا ہے. اس پر وہ سوہا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا. اس پر وہ کہتے ہیں کہ نہیں, میری بات کا جو ہے وہ کوئی بھی مطلب نہیں ہے, اور تم جو ہو وہ کھانے بناؤ. اس پر اس کی نند جو ہوتی ہے وہاں سے چلی جاتی ہے, کیونکہ اس کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہے کہ اس کا مالک جو ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے. اسی وجہ سے وہ اتنی جو ہے وہ اس کی ہیلپ کر رہا ہے, ورنہ کوئی بھی انسان جو ہوتا ہے وہ کسی کی ہیلپ نہیں کرتا. زاویار جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سوہا کو اس بات کا احساس دلوا دے گا کہ وہ جو ہے وہ سوہا سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے, اور اسی وجہ سے وہ سوہا کی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہیلپ کر رہا ہے. لیکن سوہا جو ہے وہ اس کی محبت کو پہلے تو ایکسیپٹ نہیں کرے گی, لیکن فائنلی جو ہے وہ زاویار کی بڑی بہن جو ہے وہ سوہا کو سمجھائے گی, اور اس کے بعد جو ہے وہ سوہا کے ساتھ جو ہے وہ زاویار کا رشتہ کنفرم کیا جائے گا. کیونکہ زاویار کی لائف میں جو ہے وہ ایسی ہی لڑکی آنی چاہیے جو کہ زاویار کو بھی سمجھتی ہو اور اس کی فیملی کو بھی. اسی لیے زاویار جو ہے وہ ایسی ہی لڑکی سے محبت کر سکتا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ پولائٹ ہو اور بہت ہی زیادہ نرم دل ہو. اسی وجہ سے زاویار کے دل میں جو ہے وہ سوہا کے لیے محبت پیدا ہو چکی ہے, لیکن وہ بھی جو ہے وہ سوہا کو بتانے سے ڈرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا بھی خوف ہے کہ اگر کہیں سوہا کو پتہ چلا کہ اس دن جس انسان سے وہ ہیلپ مانگ رہی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ زاویار خود ہی ہے, تو سوہا کے دل میں ہو سکتا ہے کہ زاویار کے لیے نفرت پیدا ہو جائے. لیکن سوہا ایسی لڑکی ہے کہ اس کے دل میں جو ہے وہ کسی کے لیے بھی نفرت پیدا نہیں ہو سکتی, اور وہ اپنے دل میں جو ہے وہ زاویار کے لیے بھی نفرت پیدا نہیں کرے گی. لیکن وہ زاویار سے جو ہے وہ ناراض ضرور ہوگی کہ اس ٹائم اگر وہ اس کی ہیلپ کر دیتا تو آج وہ ان حالات میں نہ ہوتی, لیکن وہ زاویار کو جو ہے وہ جلد ہی معاف بھی کر دے گی, اور زاویار کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی سٹارٹ کرنے کے لیے وہ سب کو جو ہے وہ ہاں بھی بول دے گی, جس کی وجہ سے جو ہے وہ زاویار بہت زیادہ خوش ہو جائے گا, اور زاویار کے ساتھ جو ہے وہ سوہا کی شادی جو ہے وہ کنفرم کر دی جائے گی. اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ سیریل ملکیت پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.